رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیو، آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ تسبیح کے ساتھ 2 منٹ میں استخارہ کرنے کی حقیقت کیا واقعی 2 منٹ کے اندر استخارہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے اکثر جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر یا ویسے بھی لوگوں سے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا اس طرح ہاتھ میں تسبیح لیں اور یہ تسبیح آپ کو بتائے گی۔ کہتے ہیں اگر یہ آگے پیچھے کو جائے پھر تو کام ہوگا، اگر یہ دائیں بائیں کو جائے پھر جو ہے نا وہ کام نہیں ہوگا، یا بالکل اس کے الٹ کہتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو اس کا طریقہ پہلے بتاتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم اس کو طاق عدد میں رکھ کر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس تسبیح کو کہیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو کام ہے، یہ رشتہ یہاں پر ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے بارے میں کیسا ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تسبیح جو ہے نا اگر آگے پیچھے کو جائے اس کا مطلب ہے کہ ہاں ایسا کام ہوگا، اگر دائیں بائیں کو جائے خود ہلے تو اس کا مطلب ہے کام صحیح نہیں ہے، نہ کرو۔ اچھا، یہ اس سے اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ بھی اکثر اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں گے نا تو آپ اس کو کچھ کہیں گے، یہ واقعی کرے گی ایسا، لیکن اصل کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس تسبیح کو کسی جگہ کے ساتھ لٹکا دیں، باندھ دیں، ہاتھ میں نہ پکڑیں، باندھ دیں، اور باندھنے کے بعد پھر آپ جتنا چاہیں پڑھنے کے بعد تسبیح کو کہیں کہ بتاؤ۔ میں نے کئی دفعہ اس طرح کی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تسبیح نہیں ہلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں جب آدمی پکڑتا ہے نا تو آپ 100 بار کہہ لیں، آپ نہ بھی ہاتھ نہ ہلائیں گے، لیکن آپ کا جو بازو ہے نا، یہ اتنی اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹے تک اس کو تسبیح کو پکڑتا رہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے لیکن اس کو اگر میں چاہوں گا نا، میں نے سوچنا ہی ہے نا تھوڑا سا، یہ دیکھو اپنا آگے پیچھے کو ہلنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب میں نے اس کو اگر کہنا ہے دائیں بائیں چلو، اب یہ دائیں بائیں چلنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں اب میرا، آپ یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے، میرا ہاتھ وہیں پہ ہی ہے حالانکہ میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے۔ استخارہ ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ ایسا کریں، آپ سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار سبحان اللہ پڑھیں۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر کیا کریں، آپ جہاں پر آپ کی جو ہے نا وہ آخری دانہ، اس پہ ہاتھ رکھ لیں، دوبارہ پھر الحمدللہ پڑھیں، پھر اگلے دانے پہ ہاتھ رکھ لیں جہاں پر وہ آگے رک جائے، اس کے بعد اللہ اکبر پڑھیں۔ یعنی یہ سارے طریقے ایسے ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں، اور ایسا کرنے والا دھوکے کے اندر رہے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استخارے کی حقیقت کیا ہے؟ استخارے کی وہی حقیقت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں یعلمنا الاستخارۃ فی کل الامور، حضور ہر کام میں ہمیں استخارہ کی تلقین کرتے۔ اس کا طریقہ آپ نے بتایا۔ کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک آپ نے دعا بتائی۔ آپ جو ہے نا کسی بھی وقت یہ استخارہ کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، ویسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا وقت کوئی نہیں ہے، دن میں کسی وقت بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو دعائیں استخارہ ہے نا اس کو پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یا ھذا الامر کی جگہ جو بھی آپ کا کام ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں، عربی میں لے لیں یا ویسے ذہن میں رکھیں۔ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر
حیث کان ثم ارزنی بھی. یہ دعا ہے، اس کو آپ طاقت میں رکھ کے پڑھیں. ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ اردو میں بھی اگر اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اردو میں مانگ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں. اس کے بعد یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دیں. اگر آپ کا روحانیت مضبوط ہوگی اللہ آپ کو خواب کے اندر بھی دکھا دے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب کے اندر وہ دکھائی جائے. تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ کام بہتر ہوگا تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اگر کام بہتر نہیں ہوگا تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے گی. تو یہ جو استخارہ ہے آپ اس کو ایک بار کر کے چھوڑ نہ دیں، کم از کم اس کو آپ جو ہے نا 3 بار یا کم از کم 7 بار لازمی کریں. یہی ایک مصنون طریقہ ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں نا یہ سب لوگوں کے من گھڑت ہیں. اور دوسری بات یہ سب سے اہم، استخارہ آدمی کو خود کرنا چاہیے، کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے. اس لیے کہ جو آپ کے دل کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، وہ دوسرا نہیں جانتا. تو یہ جو کاروبار اس کے سلسلہ میں بنا ہوا ہے، ہمیں پیسے دے دو ہم استخارہ کریں گے، بھائیو اس سے حد المقدور بچنا چاہیے. ویسے جو ہے نا جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ آپ خود استخارہ کریں. انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری نصیب فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.